بتاتے ہیں, سنتے نہیں ہیں. اس لیے آپ نے کہا مغرب میں پڑھو زور سے. عشاء کی نماز آپ اتنی دیر سے پڑھتے ہیں کہ ان کو نیند آ جاتی ہے, وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے. آپ نے فرمایا تو عشاء میں بھی پڑھو. اچھا فجر میں؟ اللہ کے نبی فجر میں تو وہ خود ہی گھوڑا بیچ کے سوتے رہتے ہیں. تو آپ نے کہا پھر فجر میں بھی زور سے تلاوت کرو. پہلے یہ پانچوں وقت زور سے تلاوت ہوتی, پانچوں نمازوں میں زور سے پڑھا جاتا تھا الحمدللہ رب العالمین. جب صحابہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ ہمیں مارتے ہیں, کانوں میں دیواروں پہ کان لگاتے ہیں, سن لیتے پڑھ رہے ہیں تو مارتے ہیں, پیٹتے اتنا مارتے کہ لہو لہان ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کب مارتے ہیں؟ کہا ظہر میں. آپ نے کہا ظہر میں آہستہ پڑھو. کب مارتے ہیں؟ کہا عصر میں. عصر میں بھی آہستہ پڑھو. مغرب میں؟ کہا نہیں زور سے پڑھو. عشاء میں سو جاتے ہیں وہ, زور سے پڑھو. فجر میں نہیں اٹھتے ہیں وہ, زور سے پڑھو. میرے بھائیو یہ سلسلہ چلتا رہا, بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا, اور اتنے دنوں تک یہ سلسلہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ میں کامیابی مل گئی اور نبی کی حکومت آ گئی, تب صحابہ کرام نے پھر عرض کیا. اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے آپ. اب صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی جب ہمارے حالات خراب تھے, جب یہ ہمیں مارتے تھے پیٹتے تھے, جس کی وجہ سے آپ نے آہستہ پڑھنے کا حکم دے دیا تھا ظہر میں اور عصر میں, اب تو یہ مارتے نہیں ہیں, اب تو حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی, اب تو مکہ اور مدینہ کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے. وہ اللہ کے نبی ہمیں پہلی والی اجازت دے دیجئے, اب ہم پھر سے پانچوں وقت کی نمازوں میں زور سے تلاوت کریں. بھئی حالات اب ختم ہو گئے, پہلے حالات برے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کو کہہ دیا, اب تو ہمارے فیور میں ہے حالات, اب تو ہمارے حق میں ہے حالات, تو اب کیوں ہم آہستہ پڑھیں, اب ہم زور سے پڑھیں گے. آپ نے کہا نہیں نہیں بالکل نہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمیں مارتے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا تھا؟ آپ نے کہا وجہ یہی تھی. کہا جب وہ ریزن ختم ہو گیا, جب وہ وجہ ختم ہو گئی, تو اب زور سے پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ جب یہ سوچیں گے کہ ظہر میں عصر میں آہستہ پڑھنے کی اجازت کیوں دی, اور مغرب میں عشاء میں اور فجر میں زور سے تلاوت کیوں کی جاتی ہے, جب یہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتا چلے گا, جب وہ اس کی ہسٹری پڑھیں گے, جب وہ حدیثیں پڑھیں گے, جب ان کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام مار کھاتے تھے, اتنا پیٹے جاتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھڑ جاتی تھی, لہو لہان ہو جاتے تھے, اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی, مارے کھائیں لیکن نماز پڑھی, آہستہ پڑھی لیکن پڑھی, نماز چھوڑی نہیں ہے. جب ان کو اس بات کا علم ہوگا تب ان کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام نے بڑی سے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے, نماز ترک نہیں کی ہے, تو پھر وہ بھی نمازی بن جائیں گے, وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے. اب آپ کو اندازہ ہے میرے بھائیوں, صحابہ کرام مارے کھاتے تھے, اتنا پیٹتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھر جاتی تھی, جسم سے خون بہتا تھا, لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا زور سے مت پڑھو, آہستہ پڑھو, لیکن پڑھو. نماز کیسی کھٹے کھٹے تندرست ہیں, جرأت دیکھو, بہادری, ہمت تو دیکھو. اذان کی آواز آ رہی ہے, کچھ لوگ مسجد میں نماز کے لیے جا بھی رہے ہیں, لیکن کلیجہ اتنا بڑا کہ ان نمازیوں کے سامنے ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. ہمارا دل اور ہمارا کلیجہ کتنا مضبوط ہے. یا اللہ تیرا عذاب کیسے رکا ہوا ہے. اتنی بڑی غلطی اگر پرانی پچھلے زمانے کی امتوں نے کی ہوتی تو ابھی تک آگ اور پتھر کے عذاب سے وہ ہلاک ہو گئے ہوتے. اللہ رب العالمین کا عذاب آ کیوں نہیں رہا ہے؟ اتنا بڑا کلیجہ, مسجد کے سامنے ہوٹل کے باہر, مسجد کے باہر ہوٹل پہ بیٹھ جائیں اور نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہو, اور ہم مسجد کے سامنے سے گزر جائیں سائیکل لے کر اور بائک لے کر. یہ مسجد دن بھر میں 5 مرتبہ بد دعا دیتی ہے, الہ العالمین
ان لوگوں نے مجھے بنایا تو بڑی شان سے ہے، جلسے کرا کرا کے، چندے کر کر کے، سیمنٹ لے لے کے، بوریاں لے لے کر، اینٹیں لے لے کر ہمیں بنایا تو بہت اچھا ہے، خوبصورت بنا لیا، مینارہ بھی بنا دیا، بڑی عالیشان بنا دیا، لیکن الہ العالمین انہوں نے مجھے ویران کر دیا، بنانے کے بعد مجھے آباد نہیں کیا۔ اے اللہ، انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا، اللہ انہوں نے مجھے بنانے کے بعد میرے پاس نہیں آئے، میری گود میں نہیں آئے۔ اے اللہ، جس طریقے سے انہوں نے مجھے بنانے کے بعد ویران کر دیا، اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں ویرانی پیدا کر دے۔ اللہ جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا تو ان کو برباد کر دے۔ اللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بنا سوا کر درست کرنے کے بعد ہمیں بھلا دیا ہے، اے اللہ تو ان کو بھلا دے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدوں کی کہیں بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں جو ہمارے حالات ہی ہے، جو ہمارے حالات ہی ہیں۔ پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی، نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا، بادشاہ نماز کی حالت میں، بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کہ سایوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھول جائے گا۔ جو قوم تلواروں کے سایوں میں پلی ہوئی ہو، تیروں تلواروں کے سایوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو، ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو، اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو، پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا؟ وہ اپنی فوج، اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے، اپنا سارا ہتھیار وہیں پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، کل تک ہمارے یہ حالات تھے، آج ہمارے حالات یہ، ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بجتی ہوئی جاتی ہے، ان کے بینڈ بجتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے گانے بجتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ہماری اذان کی آواز یا نماز کی قرات بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب اذان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے، جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی وی چلانا شروع کر دی تو پھر کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ نکل گیا، کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ کیوں ہوگا؟ ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے؟ کہاں بنائی ہے ہم نے اپنی عزت؟ غزوہ احزاب کا وہ موقع یاد کرو، صرف ایک نماز، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، بس صرف اس کا اصل وقت نکل گیا۔ غزوہ، جنگ ہو رہی ہے، نام ہے اس غزوے کا غزوہ احزاب، اور سنو، کلیجہ سنبھال کر سنو، دل سنبھال کر سنو اس واقعے میں۔ غزوہ احزاب، کافروں کی طرف سے تیر چل رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر چل رہے ہیں۔ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن صحابہ کرام سنبھل نہیں پائے، کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا، نماز پڑھے تو کیسے پڑھیں؟ ایک ساتھ ہوتے تو چلو آدھے پڑھ لیتے، آدھے جنگ کرتے، پھر یہ جو آدھے پڑھ چکے ہوتے یہ جنگ میں چلے جاتے، جو چھوٹ گئے وہ بعد میں پڑھ لیتے، لیکن کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے۔ یہ عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کا وقت، اللہ کے رسول نماز پڑھا نہیں سکے اور صحابہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے، کوئی ادھر سے تیر چلا رہا کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے، لیکن تیر چلاتے 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 مغرب کا سورج جو ڈوبتا ہے مغرب کی نماز کے لیے، سورج کے ڈوبنے سے، سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے صحابہ کرام نے اس جنگ پر کامیابی حاصل کر لی۔
یعنی کافروں کو ہرا دیا. لیکن عصر کی نماز کا وقت سنیے، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا. جلدی سے وہی صحابہ نے تیمم کیا اور وضو بنا. تیمم پانی تو تھا نہیں، جلدی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. سورج ڈوبنے سے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی. صرف وقت نکل گیا جو پڑھنا چاہیے تھا. پونے آپ کے یہاں کتنے بجے ہو رہی ہے سر؟ 2:45 پر. آپ کہیں 3:30 بجے ہو رہی ہوگی. ہم 3:15. آپ کی مسجد میں کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 3:15. اب 3:15 کی جگہ پر کوئی آدمی 5:15 پہ نماز پڑھے، وقت نکل گیا ہے نا اس کا عصر کا. مان لیجیے 5:30 پہ سورج ڈوب رہا ہے اور 5:15 پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی تو پڑھ رہا ہے. وہ سورج غروب ہونے والا ہے. جلدی سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. اور پڑھنے کے بعد جو جملے کہے وہ سنو، جو جملے کہے ان کافروں کے لیے وہ سنو. ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الہ العالمین، جن کافروں کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا، اے اللہ جن کافروں کی وجہ سے آج میری عصر کی نماز کا اصلی وقت نکل گیا، وقت پر ہم نماز نہیں پڑھ سکے، سورج ڈوبنے سے پہلے آج ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے ذمہ دار یہ کافر ہیں، یہ جنگ کرنے والے، ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا وقت نکلا ہے. ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے، اے اللہ ان کے گھروں میں تو آگ سے بھر دے. نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھنے والوں نبی اکرم کی اس بد دعا پر ذرا غور کرو. ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے. میرے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. مار کھایا پھر بھی معاف کر دیا. نبی کی بیٹی کو جس نے پیٹ پھاڑا، حبار ابن اسود نے تیر مار کر، نبی کی بیٹی زینب کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، تیر پیٹ میں لگتا ہے بچہ گر جاتا ہے. زینب مدینے پہنچتی ہے، ہوش میں آتی ہے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ گر گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے. اس صدمے کو وہ برداشت نہ کر سکی، انتقال کر گئی. 10 سال کے بعد جب حبار ابن اسود سامنے آیا اور مدینے میں اللہ کے نبی سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں بھی مجرم ہوں اور آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں. 10 سال پہلے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا تھا، حمل گر گیا تھا. نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کی یاد آ گئی، رونے لگے. لیکن کہتے ہی بار میری بیٹی کے قاتل میں نے آج تک اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. آج تو نے معافی مانگی، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. جا 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 ہی بار میری بیٹی کے قاتل، میں نے اپنی بیٹی کے قتل کا خون معاف کر دیا. وہ حمزہ جو نبی کا چچا اور ہندا نے پیٹ پھاڑا، ناک کاٹی، کان کاٹا، زبان کاٹی اور اسی میں دھاگا ڈال کر ناک کان زبان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا. وہ ہندا جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑ کے کلیجہ نکالا اور چبایا، ہمت نہیں کر سکی اس کو کھانے کی، تھوک دیتی ہے. کٹی ہوئی گردن، پھٹا ہوا پیٹ، نکلا ہوا
ہوئی ناک، کٹا ہوا کان، کٹی ہوئی زبان. یہ لاش جب نبی کے سامنے آئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے حمزہ، قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے یہ شہید ہوں گے، لیکن تو قیامت کے دن سید الشہداء بنا کر اٹھایا جائے گا، تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھایا جائے گا. ایسا حال کرنے والی ہندا جب نبی کے سامنے آئی تو آپ نے کہا کیا چائے پیو؟ معافی. آپ نے کہا ہندا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. او میرے چچا کی قاتل، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. میری چچا کی لاش کو بگاڑنے والی، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. لیکن انسان ہوں، برا لگتا ہے. تو میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے چچا کی لاش یاد آ جائے گی. ہمارے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. طائف والوں نے اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا، سر سے خون نکلا، پیروں پہ گرا، خون جم گیا، جوتے تک اتر نہیں پا رہے تھے اس جمے ہوئے خون کی وجہ سے. دو فرشتے آئے، اے اللہ کے نبی کہو تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں پیس دوں. میں جب گیا تھا حج کی عمرے کے لیے تو میرے وہاں بہت پروگرام کرائے گئے تھے. جدہ میں ہوئے، دمام میں ہوئے، اور مکے میں ہوئے، مدینے میں ہوئے. تو ہم کو طائف بھی لوگ لے کر گئے اور وہ پہاڑی ہم کو دکھائی دی لوگوں نے وہاں طائف کے اندر. جس پہاڑی پر چڑھ کر کافروں نے نبی اکرم کو پتھر مارے، وہاں کے لوگ جو تھے ان لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب یہ وہ جگہ ہے یہاں نبی کھڑے تھے، اوپر سے کافر. اس جگہ کو دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے. کافی اونچائی پر پتھر مار رہے، زور سے پتھر، اونچائی سے پتھر ماریں گے اور وہ نبی کے سر پہ لگے گا. فرشتے موجود، وہ دونوں پہاڑی جس کے بیچ میں طائف بسا ہوا ہے، اگر اس پہاڑی کو یہاں سے لایا جائے، اس پہاڑی کو یہاں سے لایا جائے، دونوں کو ملایا جائے تو اس پہاڑی کے بیچ میں جتنے لوگ رہتے ہیں کب اس کی سرما بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. فرشتوں نے کہا آپ کہیے تو ان طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں لا کر پیس دیں، ان کو کچل دیں، ختم کر دیں، ان کو برباد کر دیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فرشتوں نے دوبارہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے فرشتوں نہیں ان کو مارو نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے گا اور انشاءاللہ ان کی پشت سے آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی، ان کی نسلیں کلمہ پڑھنے والی ہوں گی، مجھے نبی ماننے والی ہوں گی. اے اللہ تو ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں. آپ نے اس موقع پر بھی بدلہ نہیں لیا. دیکھ رہے ہیں آپ، بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں، بدلہ نہیں لے رہے ہیں. ہندا کو معاف کر رہے ہیں، انتقام نہیں لے رہے ہیں. طائف پہ پتھر کھانے کے باوجود فرشتے پتھروں کا طائف والوں کو پیسنا چاہتے ہیں، لیکن نبی انتقام نہیں لے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ان کو ہدایت دے. مار کھا کر دعائیں دینے والی نبی، لیکن آج اصول دیکھو، جس نے کبھی بد دعا نہیں دی آج وہ بد دعا دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اس لیے کہ آج انہوں نے میری بیٹی کو قتل نہیں کیا، میرے چچا کا کلیجہ نہیں نکالا، ناک نہیں کاٹی، کان نہیں کاٹا، انہوں نے آج مجھے نہیں مارا، بلکہ آج ان کی وجہ سے عصر کی نماز کا وقت نکلا. غور کرو، بیٹی کو مارا تو اس کو معاف کر دیا، چچا کا کلیجہ نکال کے کھانے والی کو معاف کر دیا، لیکن جن کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی، وقت پر نہیں پڑھ سکے، ان کو معاف نہیں کر رہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے، اور جب یہ مر جائیں آگ میں، اور جب ان کی قبروں، جب ان کو دفن کیا جائے قبروں میں، تو قبورہم، اے اللہ مرنے کے بعد بھی ان کو بخشنا نہیں، ان کی قبروں میں بھی آگ لگا دینا. کتنی بد دعا ہے. اندازہ لگاؤ، نماز جن کی وجہ سے
छूट रही है वो भी सोचो। जगजी साहब नमाज पढ़ते हैं, नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद में जा रहे हैं और आप नमाज के वक्त में अपने घर पे नाश्ता कराने ले जा रहे हैं।